آج کا خداوند کا کلام ہے 50واں زبور، اس کی 22ویں آیت۔ اب اے خدا کو بھولنے والو، اسے سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پھاڑ ڈالوں اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہم یہاں پر خداوند کے اس کلام کو سمجھنے سے پہلے خداوند کی نیچر کو، خداوند کے دل کو، خدا کی پرسنالٹی کو، خداوند کی عادت کو دیکھیں گے کہ خداوند کیسے ہیں اور وہ کیسا بیہیو کرتے ہیں۔ ہم خداوند کے کلام میں سے خداوند کو سیکھیں گے۔ زبور 145 اس کی 8ویں آیت۔ خداوند رحیم و کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ آمین۔ خدا جو خود سے خدا جو ہیں وہ رحیم ہیں، غنی ہیں، شفقت والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں۔ اور جو سب سے زیادہ خوبصورت بات جو مجھے یہاں پر اس کلام کے حوالہ سے روح القدس نے سکھائی وہ یہ ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما۔ اس کا مطلب ہے خدا کو بہت جلدی غصہ نہیں آتا، اور جب ہم خدا کو غصہ دلاتے ہیں تو خدا اس میں اپنا غصہ جب آ بھی رہا ہوتا ہے تو اس کو اپنے غصے کو دھیما کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں بہت زیادہ سزا نہ دیں، ہم پر بہت زیادہ خدا کا قہر نہ بھڑکے۔ اس کا مطلب خدا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ برداشت کرتے ہیں جب ہم غلط کرتے ہیں، کہ خدا ہم اپنے غصے کو دھیما کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اگر ہمارے ساتھ کوئی غلط کرتا ہے تو ہم جب غصے میں آتے ہیں تو ہم اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے بجائے ہمارا جو قہر ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، ہم اس کو دھیما نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے؟ تو جب کوئی ہمارے خلاف جاتا ہے، جب ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، جب جو چیزیں ہمیں نہیں پسند، تو جب ہم خدا کے خلاف جائیں گے تو اس کا مطلب ہے خدا کو بھی غصہ آئے گا۔ جب ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتا تو ہمیں برا لگتا ہے، غصہ آتا ہے۔ کچھ ایسے قانون ہم نے اپنے گھر کے لیے بنائے ہوتے ہیں تو ہمیں غصہ آتا ہے۔ ہم اس کو مزید اچھے طریقے سے قانون کی خلاف ورزی کے لیے ہم دنیا میں جب یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ دنیا میں گورنمنٹ کے خلاف جو گورنمنٹ نے قانون بنائے ہوتے ہیں کہ قتل نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی اور کسی قسم کی زیادتی نہیں کرنی، تو جب وہ اس فعل میں پکڑا جاتا ہے تو پھر قانون کے مطابق وہ اس کو محبت سے سزا نہیں دیتے، پھر وہ اس کو قہر کے ساتھ اس کو سزا دیتے ہیں اور اس کو سزا ملتی ہے کیونکہ اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ جو قانون، جو طور طریقہ بنایا گیا اس نے اس کے خلاف چلا ہے۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خداوند بھی، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرسنالٹی میں، دل میں خدا محبت ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یوحنا کے خط میں لکھا ہے کہ خدا محبت ہیں، اور خدا یہاں پہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ خدا رحیم ہے، شفقت والے ہیں۔ ہم ایسا کیا کر رہے ہیں کہ ہم خدا کو مجبور کر رہے ہیں؟ حالانکہ خدا یہاں پر بھی ہم کلام میں یہی دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہے وہ قہر کرنے میں دھیما ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کو، اگر ہم خدا کے کلام کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں، خدا کو غصہ دلاتے ہیں، تو بھی خدا اپنے آپ کو قابو میں رکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بنائے ہوئے انسانوں کو، مطلب ان پہ غصہ، قہر نہ ہی ان پر نکالوں اور ان کو نہ اس قہر میں اور عذاب میں ڈالوں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو دھیما کر لیتے ہیں، اپنے غصے کو نیچے کر لیتے ہیں۔ یہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں کہ خدا کی جو پرسنالٹی ہے، ہم اس سے ہٹ کے کیا ایسا کام کرتے ہیں کہ خداوند کو بہت زیادہ غصہ دلا دیتے ہیں۔ پہلی بات ہے، جو قہر ہوتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ قہر کیا ہوتا ہے، جب آپ کو شدید غصہ آتا ہے نا، شدید غصہ آتا ہے، جو ہم زبور کی 50ویں زبور میں دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پھاڑ ڈالوں۔ پھاڑنا کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی محبت سے، جب اس کا دل نرمی میں ہوگا، شفقت میں ہوگا یا پیار میں ہوگا، تو آپ پھاڑنے والی صورت میں نہیں آتے ہو۔ جب آپ کا قہر، آپ کا غصہ بہت زیادہ شدید ہوگا تو آپ پھاڑو گے۔
آپ اس کو پھاڑ کے رکھ دو گے، آپ کو بہت برا لگے گا، آپ کو بہت دکھ ہو رہا ہوتا ہے، تو جب آپ بہت غصے میں ہوتے تو آپ وہ چیز پھاڑ دیتے ہو۔ کوئی چیز پھاڑی جائے اس میں کتنا درد اور کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ پہلے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا کیا کرے، ہمیں برداشت کر رہے ہیں، پھر خداوند کیا کریں کہ جب خدا کے خلاف ورزی آپ کرتے جاؤ گے تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ خداوند پھر اتنے شدید غصے میں آ رہے ہیں کہ وہ پھر آپ کو سخت تکلیف دے رہے ہیں، سخت۔ ایسا کیوں؟ ہم ایک سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ خداوند رحیم ہے، دھیما بھی، خداوند اپنے قہر کو نیچے بھی کر لیتے ہیں، دبا بھی لیتے ہیں اپنے غصے کو، یہ بھی ہے، اور دوسری سائڈ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند پھاڑنے کو بھی تیار ہیں۔ کیوں خداوند پھاڑنے کو تیار ہے؟ ہم یہ بھی خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کا 25واں باب اس کی 24ویں آیت دیکھیں گے۔ اور جس کو ایک توڑا ملا تھا وہ بھی پاس آ کر کہنے لگا، اے خداوند، میں تجھے جانتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے، اور جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہے، اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے۔ یہاں پر صاف واضح طور پہ لکھا ہے کہ خداوند سخت ہیں۔ ہم خدا کی ایک پرسنالٹی کو ہمیشہ بائبل مقدس سے دیکھتے اور سیکھتے ہیں کہ خداوند رحیم ہے، خداوند شفقت والے ہیں۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ خداوند رحیم ہے، خداوند محبت کرتے ہیں، ہمیں پیار کرتے ہیں، ہماری فکر کرتے ہیں، ہمارا سہارا ہے، ہمیں ہر وقت پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ خداوند نہیں چاہتے ہمیں سزا ملے، اس لیے خداوند اپنے قہر کو کیا کرتے ہیں؟ دھیما کر لیتے ہیں۔ لیکن ہم ایسا کیا کرتے ہیں کہ خداوند یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں سخت ہوں، اور جب تم لوگ یہاں پر خداوند کے اس تمثیل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند کس وجہ سے اپنی سختی کو بتا رہے ہیں، جب خداوند دکھا رہے ہیں کہ میں مالک ہوں اور تم لوگ نوکر۔ خود یہاں پر اس تمثیل میں بتایا جا رہا ہے کہ نوکروں کو جب خدمت دی گئی، کام دیا گیا، تو انہوں نے وہ کام، جب اس ایک شخص نے کام نہیں کیا تو مالک کو غصہ آیا، اور مالک کو غصہ آیا، اور مالک نے بتایا کہ جب تو جانتا تھا کہ میں سخت ہوں، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ خداوند سخت ہے، پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ ہم خداوند سے ڈریں؟ اگر وہ صرف رحیم ہے، شفقت والے ہیں، اور اگر تو پھر ہمیں کیوں ڈرنا چاہیے؟ بائبل مقدس ہمیں صاف واضح طور پہ سکھاتی کہ ہم خدا سے ڈریں۔ ہم خدا کی اس پرسنالٹی کو، اس روپ کو نہیں جانتے۔ بائبل ہمیں سکھا رہی ہے کہ خدا سخت بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، سخت بھی ہیں، اور اپنا غصہ اور قہر اتنا کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے کام دیکھنے کے باوجود خداوند پھر بھی رحیم ہیں اور اپنا غصہ دباتے ہیں کہ کہیں اپنا سخت ہاتھ ہم لوگوں کو نہ لگائیں۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند ہم سے پیار کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ جاننے کی سخت ضرورت ہے کہ خداوند سخت ہیں، ہم یہ جان لیں، ہمیں خدا سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور خداوند ایسے سخت کیوں ہیں؟ جیسے کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ قانون کی جب آپ خلاف ورزی کرو گے تو کوئی بھی قانون آپ کو پیار محبت سے سزا نہیں دے گا۔ وہ کیوں سزا دیتا ہے؟ جب وہ قہر سے کہ اس نے اس قانون کے خلاف جا کے غلط کام کیا تو اس کو پھر اس قہر میں، اس غصے میں سزا ملتی ہے۔ اور یہ غصہ اور قہر جو ہے یہ انصاف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ خدا جو اپنا قہر ہم انسانوں پر اس وقت جو ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں کہ ظاہر کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، اس پر قہر انڈیلتے ہیں، تو وہ خدا کا جو قہر ہے وہ انصاف کی وجہ سے ہے۔ خدا انصاف بھی کرتے ہیں۔ ہمارے خدا اپنی آنکھیں نہیں بند کر کے رکھے ہوئے کہ جو مرضی، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے، انسان جو بھی کرتا ہے، خداوند سے اوجھل نہیں ہے، سب خداوند کو معلوم ہے۔ اور خدا اپنا یہ رویہ، سختی اور قہر والا رویہ تب ظاہر کرتے ہیں جب ہم خدا کی مرضی کے خلاف جاتے ہیں، جب ہم خدا کی مرضی کو پورا نہیں کرتے، خداوند کی شریعت کو پورا نہیں کرتے اور قانون کو توڑتے ہیں۔ خدا کے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو، جس کو انہوں نے زمین پر بھیجا، اور جو تعلیم ان کے وسیلہ سے خدا باپ نے ہمیں دی، سکھائی، ہم اس کو جب توڑتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، تو خداوند کا قہر پھر دھیما نہیں ہو رہا۔ ہم اس کو خداوند کے کلام میں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم دوبارہ سے زبور کی طرف جائیں گے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، اب اے خدا کو بھولنے والو۔ کون لوگ ہیں؟
سب پر خدا کا قہر نازل ہو رہا ہے. سب پر خدا انصاف کی وجہ سے قہر نازل کریں گے؟ نہیں. جب خدا دیکھیں گے، انصاف کریں گے، جس نے بھلا کام کیا ہوگا، کلام کے خلاف نہیں گیا ہوگا، یسوع مسیح کی تعلیم کو مانا ہوگا، خدا کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کی ہوگی، شریعت کو مانا ہوگا، بائبل مقدس پر عمل کیا ہوگا، اس کے لیے یہ آیت نہیں ہے. ساری بائبل کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کس کے لیے کون کون سی آیتیں ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا یہ آیت ہمارے لیے ہے، کیا یہ کلام ہمارے لیے بولا جا رہا ہے. اے خدا کو بھولنے والوں، جو خدا کو بھول چکے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم چرچ جاتے ہیں اور اپنی دہ یکیاں دے آتے ہیں، شکر گزاریاں دے آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمیں خدا یاد ہے. ہم خدا کو کہاں کہاں بھولتے ہیں. ہم خدا کو تب بھولتے ہیں روزانہ روزمرہ کی زندگی میں جب آپ گناہ بآسانی کر لیتے ہو. تب آپ نے خدا کی تعلیم کو یاد رکھا نہیں، اس کا مطلب آپ بھول گئے. یہ کہنا کہ نہیں جی ہم تو کرسچن لوگ ہیں، ہم تو چرچ جاتے ہیں، ہم تو بائبل مقدس پڑھتے ہیں، کیا وہ بائبل پڑھی ہوئی آپ کو یاد رہتی ہے؟ کیا بھول جاتے ہو پڑھ کے؟ آپ پڑھتے ہو اور آپ بھول جاتے ہو. لکھا ہوا ہے پالوس رسول کے خط میں کہ جب تم جیسے اپنا آئینہ دیکھتے اور اپنی شکل دیکھتے اور بھول جاتے ہو، اسی طرح ہم خداوند کے کلام کے ساتھ کرتے ہیں. ہم بائبل مقدس پڑھتے ہیں، بند کرتے ہیں، اپنی شکل بھول جاتے ہیں. بائبل بند کی، آیت بھول گئے. یاد رکھا یہ آیت تھی، یہ تعلیم تھی، یہ خدا کا کلام تھا، اور یہ ہم سن کے آئے بائبل مقدس سے. ہم نے یہ سنا، یہ ہم نے پڑھا، یہ ہم نے اپنے چوپان سے سیکھا، یہ ہم نے چرچ سے سیکھا ہے. یہ ہم نے جب زبور گائے تو ہم نے ہمارے کانوں میں یہ بات پڑھی، ہمارے دل میں پڑھی، تو کیا ہم نے اس کو یاد رکھا؟ یہ بھولنا ہی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم یاد رکھتے ہیں تو میں یہ پوچھوں گی کب یاد رکھتے ہو؟ جب گالیاں نکالتے ہو تو یاد رکھتے ہو؟ جب آپ غصہ کرتے ہو تو یاد رکھتے ہو؟ جب آپ کو بائبل مقدس کی تعلیم سے منع کیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ گناہ، یہ فلاں کام نہیں کرنا، تو آپ اس بات کو یاد رکھتے ہو کہ میں نے آئندہ نہیں ایسا کرنا؟ یا جو آپ نے توبہ کی ہوئی ہے اس توبہ کو آپ یاد رکھتے ہو؟ یا یسوع مسیح کی قربانی کو یاد رکھتے ہو؟ یا ان دکھوں کو یاد رکھتے ہو جو خداوند نے آپ کے لیے دکھ اٹھائے ہیں، سہے ہیں؟ جب آپ کی کوئی بھی ایسی خواہش ہوتی ہے جس کے پیچھے آپ گناہ کر رہے ہو، تب آپ کو بائبل خدا یاد رہتے ہیں؟ جب آپ کو روح القدس بتاتا اور سکھاتا ہے تب آپ اس کی بات کو یاد رکھتے ہو کہ ہاں میں نے یہ کام اب نہیں کرنا؟ اس کا مطلب ہم بھول جاتے ہیں. یہ نہیں کہنا کہ ہم کرسچن ہیں، ہم تو خدا کو ظاہر ہے اکثر نارملی ایسے کہہ دیتے ہیں خدا کو کون بھولا ہوا ہے، پتہ ہے خدا اوپر ہے، پتہ ہے خدا سب دیکھ رہے ہیں. تو دیکھ رہے ہیں تو پھر ڈر بھی رکھو، قہر کا ڈر بھی رکھو کہ قہر برسائیں گے. اور جب آپ گناہ کر دیتے ہو کیونکہ آپ بائبل کو بھول گئے ہو، کلام کو بھول گئے ہو، تو ظاہر ہے جب آپ بھول جاؤ گے تو خداوند آگے لکھا ہے اے اس سے سوچ لو، اب اس سے اب سوچ لو، اب وقت ہے سوچ لو یہ بات. خداوند نہیں چھوڑیں گے. یہ بات ظاہر ہے کہ خداوند اب نہیں چھوڑیں گے کیونکہ تم لوگ سالوں سے، ہماری کیا کیا عمریں ہو چکی ہیں اور کتنے سالوں سے خدا کا کلام سن رہے ہوتے ہیں، بائبل مقدس پڑھتے ہیں، ہم خدا کو جانتے ہیں. نہ بھی جانتے اتنا تو پتہ نا خدا پاک ہے اور وہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں. گناہ گار سے نفرت نہیں کرتے، وہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں، اتنا تو سب کو پتہ ہے. کیا ہم گناہ کرتے ہوئے خدا کو نہیں بھولتے؟ عیاشیاں کرتے ہوئے خدا کو ہم بھولے ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مزے جو ہم نے کرنے ہیں وہ لوٹتے ہیں. جب چوری چکاری دھوکہ فریب لالچ ہماری زندگی میں آتے ہیں، دوسرے سے ہم پیسے لیتے ہیں اور اپنے نفع سے زیادہ بڑھ کر لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جو ہمارا نہیں ہے، جو ہماری محنت کا نہیں ہے، وہ ہم جب لیتے ہیں تب خداوند کو یاد رکھتے ہیں کتنی ہماری عمر ہو گئی اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ مسلسل خدا کو بھول کے جو ہمیں صحیح لگتا ہے ہم کرتے رہتے ہیں. اب خداوند کہہ رہے ہیں اتنے سالوں سے تم لوگ یہ کر رہے ہو، اور خداوند اتنے سالوں سے اپنے غصے کو دھیما کیا ہوا ہے، اپنے قہر کو دھیما کیا ہے کہ اب بدل جائیں گے، اب بدل جائیں گے، اب بدل جائیں گے. مگر اب خداوند کہہ رہے ہیں اسے سوچ لو،
اب وقت ہے, اب سوچ لو. میں نے بہت دھیما ہو کے دیکھا ہے, میں نے اپنے قہر کو بھی دبایا ہے, پر اب سوچ لو میں اب کیا کروں گا. ایسا نہ ہو, ابھی بھی خداوند اس میں وقت دے رہے ہیں. سوچ لو, غور کرو, درست ہو جاؤ. ایسا نہ ہو, اس کا مطلب ہے یہاں پہ ابھی بھی چانس ہے. خداوند ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو, کیا نہ ہو کہ اگر اب بھی تم درست نہ ہوئے, اب بھی تم مجھے جگہ جگہ بھولتے ہو, اپنے غلط کاموں میں مجھے بھول جاتے ہو, نہیں یاد رکھتے کہ یہ خدا منع کرتے ہیں, اور دعا کرنا بھول جاتے ہو, بائبل پڑھنا بھول جاتے ہو. ٹھیک ہے, خدا کے سبت کے دن کو بھول جاتے ہو کہ یہ پاک منانا ہے. جو دل کرتا ہے ہم وہ اس میں کرتے ہیں جسمانی کام. تو خداوند کہہ رہے ہیں میں تم کو پھاڑ ڈالوں گا, پھاڑ ڈالوں, میں تم کو پھاڑ ڈالوں. پھٹا ہوا انسان دیکھا ہے, ایک کاٹنا اور پھاڑنے میں قہر, شدید قہر ہوتا ہے. خداوند پھر لحاظ نہیں کریں گے, پھر اس میں جتنا بھی تکلیف, جتنا بھی آپ کو درد ہو, خداوند نہیں اس کو محسوس کریں گے. جسم کو پھاڑنا یہ نہیں کہ خداوند ہمیں آئیں گے اور ہمیں لٹائیں گے اور ہمیں پھاڑ ڈالیں گے. خداوند پھر ایسی ایسی تکلیفیں دیں گے جو برداشت نہیں کر سکتے, ایسے ایسے دکھ دیں گے جس کو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. اور پھٹا ہوا دوبارہ جڑتا نہیں ہے, پھٹا ہوا دوبارہ جڑتا نہیں ہے. اب بھی سوچ لو, وقت ہے. اور یہ نہ سوچو خداوند رحیم ہے, خداوند انصاف بھی کرتے ہیں, اور انصاف کی وجہ سے رحم اور برکت دیتے ہیں, اور انصاف کی وجہ سے قہر بھی نازل کرتے ہیں. اور اس قہر میں خداوند کہہ رہے ہیں کہ میں پھر کچھ نہیں دیکھوں گا, میں سیدھا ہی پھاڑ ڈالوں گا. شیر پھاڑ دیتا ہے, کیسا خوف ہوتا ہے شیر کا, پھاڑ ڈالتا ہے. وہ رحم ترس نہیں کھاتا. خون خوار جانور ترس نہیں کھاتا, وہ پھاڑ ڈالتا ہے. پھر خداوند بغیر ترس کے, رحم کے ہماری زندگی کو اس زمین پر اور آسمان دونوں پر پھاڑ ڈالیں گے, جس کو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. ہمارے رشتے پھاڑ ڈالیں گے, ہمارے ایموشنز, ہماری فیلنگز پھاڑ ڈالیں گے, ہمارے ارادے پھاڑ ڈالیں گے, ہماری خواہشیں پھاڑ ڈالیں گے, ہمارے جو ایمز ہیں, ہمارے جو گولز ہیں جو ہم نے اچیو کرنے, وہ سب خداوند پھاڑ ڈالیں گے. جو ہماری منزل ہے, ہم جو چاہتے رکھتے ہیں, وہ سب خداوند پھاڑ ڈالیں گے. خداوند کچھ بھی سلا ہوا, کچھ بھی جڑا ہوا نہیں رہنے دیں گے. اور آگے لکھا ہے اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو. بائبل مقدس میں صاف لکھا ہے کہ نجات دینے والا, چھڑانے والا خدا ہے. تو جب خدا ہی ایسے کر رہے ہیں تو پھر بچانا کس نے؟ جب خدا ہی ہمارے مخالف ہے تو پھر قلعہ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. قلعہ تو ایک ہی ہے, خدا. محافظ جو ہے وہ ہمارا ایک ہی ہے, بچانے والا, چھڑانے والا ایک ہی ہے. جب وہی ہمارے خلاف ہے تو کیسے بچیں گے؟ ہم نے اپنے آپ کو اگر ابھی بھی نہ درست کیا, اور ابھی بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ خداوند ہمیں پھاڑ ڈالیں, تو جو ہم خداوند کو بھولے بیٹھے ہیں اور خداوند کو ہم اتنا مجبور کر دیتے ہیں, اس کا مطلب ہے خداوند انصاف کی وجہ سے قہر تو نازل کر رہے ہیں, ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں, لیکن خدا کی جو نیچر ہے وہ یہی ہے کہ میں قہر کو دھیما کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے ہم خدا کی اس نیچر کو, اس دل کو, اس روح کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں. کیسے ہم خدا کو مجبور کرتے ہیں؟ کیسے؟ ایک انسان ہے, آپ اس کو بار بار موقع دیتے ہو, آج بھی اس نے آپ کی مرضی کے خلاف کیا, گھنٹے بعد پھر کیا, آدھے گھنٹے بعد پھر کیا, 10 منٹ بعد پھر کیا, 1 منٹ کے بعد پھر کر لیا. برا لگتا ہے؟
ایک ٹائم آپ اپنی اولاد کی برداشت کرو گے، ایک ٹائم اس شخص کی برداشت کرو گے، آپ اس کو بے انتہا پیار کرتے، وہ آپ کا دوست ہے، عزیز ہے، کوئی بھی، آپ اس کی برداشت کرو گے، 1 دن کرو گے، 2 دن کرو گے، 3 دن کرو گے، آپ اپنے قہر کو دباتے جاؤ گے، دباتے جاؤ گے، دباتے جاؤ گے، لیکن ایک ٹائم آپ کہو گے تو نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں یہ کام کروں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو خدا کا قہر، خدا پھاڑنے کی حد تک ہمارے اوپر نازل کرنے والے ہیں، اگر ہم باز نہ آئے تو یہ ہم خدا کو مجبور کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اپنے کاموں سے بار بار بھول جاتے ہیں، بار بار بھول جاتے ہیں، خدا کے کلام کے خلاف چلتے ہیں، خدا کے قانون توڑتے ہیں، خدا کو پیار نہیں کرتے، خدا کی عزت نہیں کرتے، خداوند بار بار اپنی تعلیم کو اپنے لوگوں کے وسیلہ سے بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، پہچان دیتے ہیں، ہم پھر بھی باز نہیں آتے، ہم باز نہیں آتے، اور خدا کی اس پرسنالٹی کو جو وہ رحیم ہے اتنا مجبور کر دیتے، اتنا مجبور کر دیتے ہیں۔ خداوند تو اتنے خوبصورت، اتنے میٹھے خدا ہیں، ہم جسمانی ماں باپ ہو کے ہم اپنے بچوں کو بار بار معاف کرتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ یہ مریں، نہیں چاہتے ان کو کوئی سزا ملے، نہیں چاہتے یہ بیماری میں ڈلیں، نہیں چاہتے ان کو دکھ ملے، ہم پھر بھی ان کو بچائے رکھتے ہیں، پھر بھی ہم چاہتے ہیں یہ زندہ رہیں، ہم پھر بھی چاہتے ہیں یہ خوشحال رہیں، ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ ان کو کے اوپر کوئی تکلیف نہ آئے۔ تو خدا بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن کتنا مجبور کرتے ہیں، اس کا ہم خدا کو اتنا کو تنگ کر دیتے ہیں، اتنا کو تنگ کرتے ہیں کہ خداوند مجبور ہو کے یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم خدا کو بہت مجبور کر دیتے ہیں، خدا کو ہم اتنا تنگ، اتنا پریشان کرتے ہیں اپنی سوچ سے، اپنی عادتوں سے، اپنے کاموں سے، اپنے رویوں سے، کہ ہم بار بار وہی باتیں کرتے ہیں۔ بھولتے اس لیے کہ سارا دن بھولے ہوئے ہیں، ایک ٹائم کا بھولا ہوا خدا نہیں کہہ رہے، ہم بار 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 خدا کے کلام کو بھولے جاتے ہیں، جو دل کرتا ہے ہمیں یاد نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک زندگی روحانی راست بازی کی زندگی، نیکی کی زندگی، خدا کے خوف میں گزارنی ہے، کہ ڈر میں گزارنی ہے، ہم نے کلام میں گزارنی ہے، جیسا دل کرتا ہم ویسی زبان استعمال کرتے ہیں۔ تب یاد ہے خدا جیسا غصہ رویہ ہمارا اس وقت کسی شخص پہ آ رہا ہوتا ہے برا، ہم وہ دکھاتے ہیں، تب یاد رہتا ہے۔ جب ہمیں کوئی چھیڑ جاتا ہے، تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، دکھ دیتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے بھی کیا ہے اس لیے میں ایسا کروں۔ خداوند تو کہتے ہیں معاف کر دو، خداوند تو نہیں کہہ رہے کہ بدلہ لو۔ یہی برداشت، یہ صبر خداوند ہم سے چاہتے ہیں، ہم یہ یاد رکھتے ہیں، ہم جگہ 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 ہر وقت جیسا جینا چاہتے ہیں، جیسی ہماری اپنی روح ہے اسی کے مطابق جیتے جاتے ہیں، جیسی خدا کی روح ہے ویسا نہیں جیتے۔ جیسی میری سوچ ہوگی میں ویسے جیوں گی، ہماری جیسی سوچ ہوگی ہم ویسے جیئیں گے، ہم خدا کی تعلیم کی سوچ کے مطابق نہیں جیتے۔ ہم کھلی زندگی جینا چاہتے ہیں، آزادی والی زندگی جینا چاہتے ہیں، لیکن خدا کا نظریہ ہے کہ پرہیزگاری اور قابو میں رہو۔ جب غصہ ہے تو جسم کو قابو میں رکھو، زبان بولنا چاہے برا تو لگام میں رکھو، اس کا مطلب ہے قابو میں رکھو۔ جب کچھ غلط کرنے کو دل کر رہا ہے تو پرہیز کر لو۔ خدا کی تعلیم یہ ہے، ہم یہ ساری تعلیم بھول گئے۔ اگر یاد ہے تو اس کا مطلب ہم راست بازی والی زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم راست بازی والی زندگی نہیں گزارے تو اس کا مطلب ہے ہمیں جگہ جگہ ہر وقت خدا کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ ہم کرسچن ہو کر بھی، مسیح یسوع پر ایمان لانے کے باوجود ہم خدا کو بھولے ہوئے ہیں۔ یہ خدا کو یاد رکھنا نہیں ہے، ہم خدا کو بھول جاتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی تبدیل ہے، ہماری روحیں تبدیل ہیں، ہمارا بول چال جو ہے وہ پہلے سے تبدیل ہو کر خداوند جیسا رحیم، اچھا، معافی والا ہے، میٹھا ہے، حلیم ہے، تو ہمیں خدا یاد ہے۔ اب ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، جج کرنا ہے، پہچاننا ہے، پرکھنا ہے کہ ہم بھولی ہوئی زندگی گزاری ہے کہ واقعی یاد رکھا تھا خدا کو۔ اگر تبدیلی ہے تو یاد رکھا ہوا تھا خدا کو، اگر تبدیلی نہیں ہے تو بھولے ہوئے تھے ہم خدا کو۔ بے شک چرچ گئے ہیں، بے شک چندے ڈالیں، بے شک دہ یکیاں دی ہیں، شکر گزاریاں دی ہیں، پادریوں کو گھر بلا بلا کے دعائیں کی ہیں، بائبل مقدس روزانہ پڑھی ہے، بے شک آپ دعا کر کے گھر سے باہر نکلے ہو،
لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں جب آپ اس تعلیم کو بھول جاتے ہو۔ اگر ہم کسی سے پیار کرتے ہیں، ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، تو ہم اس کی بات یاد رکھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں میرے باپ نے منع کیا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے دل میں، یا کہہ دیں گے ماں نے منع کیا ہوا ہے، یا یہ کہہ دیں گے میرے بھائی نہ دیکھ لے، یا میرے بھائی نے یہ بات منع کی، اس کا مطلب ہے دل میں ایک محبت کا دیا جل رہا ہے کہ آپ اس بات کو یاد رکھتے ہو کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اگر میں نے یہ کام کیا اس کو دکھ ہوگا، تو اس کا مطلب ہے آپ اس کی محبت میں وہ بات یاد رکھو گے اور وہ کام نہیں کرو گے۔ ہم خدا کو بھولے ہوئے، ہمیں نہ تو ہمارے دل میں خدا کی محبت کا چھوٹا سا دیا بھی نہیں جل رہا کہ ہم خدا کی ایک آیت کو یاد رکھ کے اس پر عمل کریں۔ ہم بھول جاتے ہیں، ہم خدا کو بھولے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم نے آج بھی خداوند کے کلام میں سے دیکھا ہے کہ ایسا نہ ہو، یہ بہت پیارا لفظ ہے، ایک اس میں موقع ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس چانس ہے، ایسا نہ ہو ابھی خداوند نے ہمیں پھاڑا نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ پھاڑ ڈالیں، اس سے پہلے ابھی جو خداوند اپنے قہر کو دھیما کیے ہوئے ہیں، قابو میں رکھا ہوا ہے، اس قہر کو باہر نکلوانے سے پہلے اپنے آپ کو بدلو، تبدیل کرو اور خدا کو یاد رکھو۔ خدا پورا کیسے یاد رکھنا ہے؟ بائبل مقدس جو ہے وہ ہمارے پاس خدا ہے۔ اگر آپ نے بائبل مقدس کو وقتاً فوقتاً اپنی ضرورت کے مطابق، غصہ آ رہا ہے، گناہ کر رہے ہو، کچھ بھی غلط کام کرے، بائبل کے خلاف جا رہے ہو، تو آپ بائبل مقدس جو خدا ہے آپ اس کو یاد کرو، اس خدا کو یاد کرو اور وہ غلط کام نہ کرو۔ تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے دل میں اس روشنی کا دیا، اس محبت کا دیا جلا لیا، اور آپ کو اس کا احساس ہے، اور اس کی وجہ سے آپ اس بات کو نہیں بھول رہے اور وہی کر رہے ہو جو آپ کا خدا چاہتا ہے۔ اس طرح سے خدا کو یاد رکھو۔ اب خدا یہ نہیں کہ ہم خدا کو جسمانی طور پر سامنے رکھ کے کہیں خداوند ہم آپ کو دیکھتے جا رہے ہیں، ہم آپ کو نہیں بھول رہے، ایسا نہیں ہے۔ خدا روح ہے اور ان کی تعلیم روحانی ہمارے پاس ہے، خدا کی ساری باتیں ہمارے پاس ہیں، یہ خدا ہے۔ آپ نے بائبل مقدس نہیں بھولنی۔ جہاں پہ کہیں بھی ہم خدا کے خلاف ہیں، گناہ کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، اسی وقت کہو کہ نہیں میرے خدا کو برا لگے گا، میں اس وقت خدا کو نہیں بھولوں گا، یہ آیت میں نہیں بھولوں گا، میں نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو یقیناً خدا کا جو قہر ہے جو ابھی دھیما ہے، وہ رحیم اور شفقت اور جو غنی ہے، خداوند آپ کے ساتھ ویسا دوبارہ سے رویہ کر کے آپ کو برکت دینا شروع کر دیں گے۔ برکت روحانی مانگیں، روح کی تبدیلی کی برکت مانگا کریں، روحانی پھل کمانے کی برکت مانگا کریں، کلام کو سمجھنے کی برکت مانگا کریں، کلام پر عمل کرنے کی برکت مانگا کریں، خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کی برکت مانگا کریں، خدا سے سچے دل سے محبت کرنے کی برکت مانگا کریں۔ یہ وہ برکت ہے جو خداوند چاہتے ہیں، اور میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ جسمانی برکت ہم نہیں چاہتے، ہم روحانی برکت چاہتے ہیں۔ جو خدا روحانی ہے اور وہی ہمیں سکھاتا ہے کہ جو روحانی وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ ہمیں روحانی باتوں کے خیال میں رہ کے روحانی برکات ہی مانگنی ہے۔ جسمانی برکات مانگنے والے بائبل مقدس میں لکھا ہے بک بک کرتے ہیں، یہ خدا کی نظر میں بک بک ہے۔ اس سے پرہیز کریں اور خداوند آپ کو روحانی برکت دے اس کلام کے وسیلہ سے، اور خداوند کا بہت شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہاللیلویہ، آمین۔